بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں محترم ابرار حسین صاحب کو، وہ تشریف لائیں۔ مذہب، الحاد اور مسئلہ شرع کا موضوع ہے، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بڑی علمی گفتگو کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں بات کو۔ تشریف لاتے ہیں پروفیسر ابرار حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز علماء اکرام، آج کے سیمینار کے شرکاء، مہمانان گرامی، عزیز طلبہ اور محترم قیصر احمد راجہ صاحب، آج مجھے جو موضوع گفتگو کے لیے اسائن کیا گیا ہے وہ آپ پہلے سن چکے ہیں، مذہب، الحاد اور مسئلہ شرع۔ میری گفتگو کچھ نکات پر مشتمل ہوگی۔ وہ نکات پہلے میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور پھر اس ترتیب سے انشاءاللہ گفتگو کو آگے چلائیں گے۔ کوشش آپ نے کرنی ہے کہ جو باتیں ذرا اصولی انداز میں بیان ہو جائیں انہیں نوٹ کر لیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس موبائلز ہیں تو ان میں لکھ لیں، قلم کاغذ ہے تو وہاں لکھ لیں، لیکن انہیں لکھ لیں۔ علم کی بقا ہے لکھنے میں، العلم شید والخط قید، تو انہیں آپ لکھ لیجیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ کسی بھی دینی ادارے میں، یعنی دینیات کے طلباء کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ سہولت اور آسانی کا احساس رہا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن اکیڈیمیا کے مقابلے میں ہمارے مدارس کے جو طالب علم ہیں ان کا ایڈیم بھلے مختلف ہے، ان کا پرسپیکٹو مختلف ہے، لیکن ان کی ٹریننگ بہتر ہے، یعنی یہ زیادہ ریسیپٹیو ہے اور علم کی جناب میں ان کا رویہ بھی کمپیریٹیولی مؤدبانہ ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ احتیاجی کے احساس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے گفتگو کرنے میں اسی احساس کی وجہ سے سہولت رہے گی۔ تو اب نکات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا جو موضوع ہے اس کے جو بنیادی آسپیکٹس ہیں میں ان کی تعریفات آپ کے سامنے رکھوں گا، یعنی مذہب کیا ہے، الحاد کیا ہے، مسئلہ شرع کی فارمولیشن کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر میں کچھ تمہیدی مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جن پر ہمارے سارے ڈسکورس کی بنیاد عمارت تعمیر ہوگی۔ اور اس سے آگے یعنی تیسرے نمبر پر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو مسئلہ شرع ہے یہ دور جدید میں پیچیدگی اختیار کر گیا، اس کا کیا سبب ہے، اور اسے ایک خاص طرح کی تھیولوجیکل کنسٹرکشن اس کی بنا کر اسے کچھ الہادی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اس کا کیا سبب ہے۔ اور چوتھے نمبر پر دور جدید کی بالکل ابتدا میں ایک فلسفی گزرا ہے، ہیوم۔ تو ہیوم نے مسئلہ شرع کو جس طرح سٹیٹ کیا ہے، یعنی بیان کیا ہے، اس کا ہلکا سا میں بیان کر دوں گا۔ اور پھر یہ کہ ہماری روایت میں اور ویسٹرن ٹریڈیشن میں مسئلہ شرع کو ہینڈل کیسے کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر
ملحدین کا جو مسئلہ شر کی بنیاد پر وجود باری کے انکار کا استدلال ہے، ہم اس پر کیا نقد رکھتے ہیں، اور اس سے آگے پھر ہماری طرف سے ایجابی دلائل کیا ہیں، یہ بنیادی نکات ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان سب کے بارے میں میں کچھ نہ کچھ کہہ سکوں۔ اب اس کا انحصار وقت کی وسعت پر ہے، یعنی جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس حساب سے کوشش یہی رہے گی کہ ان میں سے مطلب یہ تقریباً ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ تو پہلے نقطے کی طرف ہم آتے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے مذہب، الحاد اور مسئلہ شر۔ مذہب کی ایک بالکل جنیرک ورکنگ ڈیفینیشن، یعنی بالکل عمومی تعریف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مذہب ہم ہر اس نظم یا نظام العقائد کو کہتے ہیں جو نجات کا وعدہ کرتا ہو۔ سادہ ترین بات، یعنی نظام الاعتقادات جو نجات کا وعدہ کرتا ہو۔ یہاں نجات میں میں بالکل فلیکسیبل سینس میں بول رہا ہوں، یعنی زندگی کے اینڈ پر وہ کسی نہ کسی چیز کا وعدہ کرتا ہو۔ یہ مذہب کی ایک عمومی سی تعریف ہے۔ اس کے بعد ہے الحاد کیا ہے۔ الحاد کے کئی شیڈز ہیں، کلاسیکل بھی ماڈرن بھی، یعنی الحاد، لیکن ان سارے شیڈز کو اگر آپ اکٹھا کر دیں اور کوئی ایک نقطہ اس میں سے آپ نکالیں تو آخری تجزیے میں وہ بہرحال ڈینائل آف گاڈ ہی ہے۔ یعنی اسے آپ آرٹیکولیٹ جس طرح مرضی کر لیں، بیان جیسے مرضی کر لیں، آئی تھنک کہہ لیں یا آئی وداؤٹ آئی تھنک کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، آخری تجزیے میں جو اس کا کرکس ہے وہ ڈینائل آف گاڈ ہے۔ یعنی الحاد دوسرے لفظوں میں وجود باری کے انکار ہی کا نام ہے، چاہے وہ کلاسیکل کانٹیکسٹ میں ہو چاہے وہ ماڈرن کانٹیکسٹ میں ہو، اور ماڈرن کانٹیکسٹ میں بھی بالکل کنٹمپریری سیٹنگ میں ہو۔ اس کا بہرحال الٹیمیٹ یہی ہے کہ ڈینائل آف گاڈ، دیر از نو گاڈ۔ تو الحاد کو ہم انہی معنوں میں لیں گے، اگرچہ یہ ذہن میں رکھیں کہ الحاد کے جو اسباب ہیں وہ کئی ہیں۔ الحاد کا ایک سبب ہے علمی، یعنی کوئی آدمی اپنے علمی مسائل کی وجہ سے خدا کے انکار کے نتیجے پر پہنچے، یعنی اسے اس کی عقل، اس کا علم اس نتیجے پر پہنچا دے کہ کوئی خدا نہیں ہے، تو یہ بالکل علمی الحاد ہوگا۔ الحاد کا دوسرا سبب ہے نفسیاتی، کہ کوئی آدمی خاص طرح کے حالات میں گر گیا ہو اور اس کی وجہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا ہو کہ خدا نہیں ہے، تو یہ نفسیاتی سبب ہے۔ یہ تو بالکل سٹینڈرڈ اس کے اسباب ہیں۔ ایک سبب وہ ہے جو مطلب یونیورسل نہیں ہے، وہ بالکل کانٹیکسچول ہے، اور وہ سبب ہمارے ہاں کے الحاد کا ہے، جس کی طرف قیصر صاحب نے اشارہ کیا۔ یعنی صرف انڈیا اور پاکستان نہیں، جتنی کالونائزڈ ٹیریٹریز ہیں، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ کالونائزڈ ٹیریٹریز، جہاں جہاں یورپی استعمار کا تسلط قائم ہوا ہے ماضی میں، انہیں ہم کالونائزڈ مطلب ایرسٹوائل کالونائزڈ ٹیریٹریز، سابقہ جو نوآبادیات ہیں، ان کا سبب نہ علمی ہے نہ نفسیاتی ہے اس طرح سے، ان کا سبب کلونیل ہے، یعنی یہاں سبب مرعوبیت ہے، بس یہ سبب ہے۔ یعنی یہاں لوگ جس طرح وہ انہوں نے فرمایا نا فیشن میں لوگ، تو کس کے فیشن میں؟ یعنی یہ فیشن کہاں سے چلتا ہے؟ ادھر سے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو فزیکل کالونائزیشن ہے وہ اینڈ ہو گئی، لیکن جو انٹرنلائزڈ موڈ ہے کالونائزیشن کا، وہ دیٹ اسٹل کنٹینیوز ٹو ایگزسٹ۔ یہاں اقبال کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، فارسی کا شعر ہے، آپ علماء ہیں سب ماشاءاللہ، فارسی تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، اچھا اگر نہیں بھی جانتے تو کم از کم مجھے بتائیں نہیں، یعنی خاموشی میں عافیت ہے۔ بند بر پا نیست بر جانو دلست، کہ یہ جو پھندا ہے قید کا، یہ بیڑی یہ پاؤں میں نہیں پڑی ہوئی صرف،
بند بر پا نیست بر جانو دل است، بلکہ یہ جانو دل پر یہ بیڑی لگی ہوئی ہے، یعنی تمہارا دل قیدی ہے، تمہاری روح قیدی ہے، مشکل اندر مشکل اندر مشکل است۔ اچھا، غلام میں اور کالونائزڈ میں فرق ہوتا ہے، یعنی جو ظاہری غلامی ہے نا، وہ تو آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میں غلام ہوں، اور اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، لیکن یہ جو ذہنی غلامی ہے یعنی کلونیالٹی، اس میں جو غلام ہے وہ غلامی کو فخر سمجھتا ہے، یعنی یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اسے ہم کہتے ہیں ایپسٹیمک وائلنس یا ایپسٹیمک فریکچر، یعنی جب آپ کا پورا نظام الادراک، یعنی اگر آپ کے شعور کا سینہ چاک ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ایپسٹیمک فریکچر۔ میرا خیال ہے یہ تمثیل ہے، اس سے بات سمجھ آئی گئی ہوگی کہ شعور اگر آپ کا چھلنی ہو جائے اور آپ کا شعور چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھ کر سمجھنے سے ہی قاصر رہ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ ایپسٹیمک فریکچر کا شکار ہیں۔ جس طرح آنکھ نہیں کمزور ہو جاتی یا سماعت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، تو اب آپ کا جو شعور کا نظام ہے وہ خراب ہو گیا، اسے ہم کہتے ہیں ایپسٹیمک فریکچر۔ تو یہ جو کلونیالٹی ہے یہ ایک بڑا سبب ہے، اور اسی کا کلونیالٹی کا جو آگے پھر انسٹرومنٹ ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن ہے۔ جیسے اکبر نے کہا تھا نا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ اب تو ہم جو مدرسے والے ہیں ہمارا مزاج بھی بدل گیا نا، یعنی اب تو الحمدللہ ہمیں بھی کالج کی سوجتی ہے۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، غور کریں یہ اکبر ہے، اکبر یعنی اکبر ان شاعروں میں ہے جن کا جادو اقبال پر بھی چلا ہے، یعنی اقبال کی جو عظمت کی عمارت ہے اس میں اکبر کی فراہم کردہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں، یعنی جہاں حالی ہے، جہاں مثلا حافظ ہے، جہاں رومی ہے، وہاں اکبر کی فراہم کردہ اینٹیں بھی ہیں اقبال کی عظمت کی عمارت میں۔ تو اس شعر میں جو رمز ہے وہ سمجھیں، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، یعنی کالج بھی دوسرے لفظوں میں قتل گاہ ہی ہے، یعنی اس طرح بنا دیتا تو تہذیب کی سند بھی لے لیتا اور کام بھی ہو جاتا، یعنی لوگ مر بھی جاتے۔ تو یہ ہمارے ہاں سبب ہے، کلونیالٹی کے کانٹیکسٹ میں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہاں ایک ذرا موضوع سے ہٹ کر ایک جملہ ہے، لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں صرف یہ جو ایتھیسٹس ہیں سو کالڈ، صرف ان کا ہی انالیسز کلونیالٹی کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو متجددین ہیں، یہ جو ریلیجیس ماڈرنسٹس ہیں، ان کا تجزیہ بھی کلونیل اس میں ہونا چاہیے، کانٹیکسٹ میں۔ یہ میری سوچی سمجھی رائے ہے، یعنی انہیں مغرب پر خود مغرب سے زیادہ اعتماد ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو مینٹلی کالونائزڈ ہے اس کی ایک نشانی ہے، اگر آپ مغرب کو کرٹیک کریں گے تو مغرب سن لے گا، یہ نہیں سنیں گے، کیونکہ ان کا محبوب ٹوٹتا ہے، یعنی جس سے آدمی کو عشق ہوتا ہے نا، آدمی اس کی برائی نہیں سن سکتا۔ جس بت کی آدمی پوجا کرتا ہو وہ بت ٹوٹنے لگے تو آدمی اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن اس بت کو نہیں ٹوٹنے دیتا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں صرف ایتھیسٹس کا نہیں، مطلب جو لوکل ایتھیسٹس ہیں، یا وہ جو اس نے کہا ہے نا وہ بلیک سکن وائٹ ماسک، یہ جو ہیں ایتھیسٹس، تو ان کا پرابلم، ان کا انالیسز کلونیل اس میں ہونا چاہیے لاجک کے ساتھ۔ اور جو ہمارے ہاں ریلیجیس ماڈرنسٹس ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، آپ سمجھ ہی گئے ہیں میری کون کون مراد ہو سکتے ہیں، تو جو ریلیجیس ماڈرنسٹس ہیں ان کا انالیسز بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہونا چاہیے۔ تو یہ الحاد کے بڑے اسباب ہیں اور ہمارے ہاں یہ سبب ہے، اور الحاد کو آخری تجزیے میں ہم ڈینائل آف گاڈ ہی سمجھیں گے۔ تیسری بات ہمارے موضوع میں ہے مسئلہ شر۔ یہ ایک پرانا پیراڈاکس ہے جسے کہتے ہیں ایپیکورین پیراڈاکس۔ بعد میں کرسچنز نے بھی اسی کو استعمال کیا، ہیوم نے بھی اسی کو استعمال کیا
ہیوم کی ایک کتاب ہے ڈائیلاگز کنسرننگ نیچرل ریلیجن. ڈائیلاگز کنسرننگ نیچرل ریلیجن، یہ ہیوم کی کتاب ہے. ہیوم امپیریسسٹ ہے. تو ہیوم نے بھی اسی کو استعمال کیا. مسئلہ شر، وہ کہتے یہ ہیں کہ کائنات میں شر کا موجود ہونا، عقیدے میں خدا کے بارے میں جو عقیدہ ہے اہل مذہب کا، اس عقیدے میں تناقض پیدا کر دیتا ہے. تناقض تو سمجھتے ہیں نا، یعنی اتنی منطق تو جانتے ہی ہوں گے. اگرچہ اب دنیا جدید ہو گئی ہے، اور جدید دنیا میں ہمارے ہاں جو دنیا جدید ہوئی ہے اس میں منطق کا کوئی زیادہ گزر نہیں ہے. اب ذہن زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں، تو اتنی منطق تو جانتے ہی ہوں گے نا. تناقض اور تناقض کے شرائط بھی جانتے ہوں گے. کتنے شرائط ہیں؟ در تناقض ہشت وحدت شرط دان. بالکل ٹھیک ہے، مجھے تسلی ہو گئی ہے. تناقض تو وہ کہتے ہیں اس سے تناقض پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ اہل مدرسہ سے انٹریکٹ کرتے ہوئے بہت سہولت کا احساس ہوتا ہے. سچی بات ہے کہ اگر ماڈرن اکیڈیمیا میں اتنی بھاری بھرکم اصطلاحات بولی جائیں تو ان کا اتنا ہاضمہ ہی نہیں ہے. جنرلی بعض جگہ ایسی ہیں جہاں آپ چل جاتے ہیں، لیکن بالعموم ماحول فضا ایسی نہیں ہے. تو تناقض وہ کہتے ہیں پیدا ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ گاڈ از آل پاورفل، خدا قادر مطلق ہے، خدا آل نوئنگ ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور خدا آل گڈ ہے، یعنی خیر ہی خیر ہے، تو اس میں تو تناقض پیدا ہو جائے گا اگر دنیا میں وجود ہے شر کا. وہ کہتے ہیں شر دو قسموں کا ہے، ایک مورل ایول ہے، اخلاقی شر ہے، ایک نیچرل ایول ہے. اچھا اخلاقی شر کیا ہے جی؟ مثلا بندے نے بندے کو مار دیا، بندے نے بندے کی چوری کر لی فار ایگزامپل. اسی طرح آپ اور مثالیں فرض کر لیں. نیچرل شر کیا ہے؟ زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، بیماری آ گئی، قحط پڑ گیا، وبا پھیل گئی، یہ سب نیچرل ایول ہے. تو وہ کہتے ہیں کائنات میں شر کا وجود حقیقی ہے، یقینی ہے، مشاہداتی ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. تو شر کا وجود ہے، تو یہ جو باتیں ہیں، یہ جو عقیدے ہیں اہل مذہب کے، ان میں تناقض پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. مثلا کیسے وہ تناقض پیدا کرتے ہیں یہ میں عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھیے کائنات میں شر کا وجود ہے، کیا خدا یہ جانتا ہے؟ دو ہی امکان ہیں، آپ کہیں گے جانتا ہے، یا آپ کہیں گے نہیں جانتا. اچھا وہ کہیں گے اچھا نہیں جانتا تو پھر خدا کیسے ہے؟ اس کا علم محدود ہو گیا. اچھا اگر آپ کہتے ہیں جانتا ہے تو پھر ہم اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ اسے وہ ختم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں کر سکتا تو پھر آل پاورفل کیسے ہے؟ جو یہ وجہ حسر ہے، یہ جو ہم سبقوں میں پڑھتے ہیں وجہ حسر بیان ہو رہی ہے کہ اچھا بتاؤ کہ خدا یہ وجود شر سے واقف ہے یا نہیں؟ اچھا تم کہو کہ نہیں واقف، تو آل نوئنگ نہیں رہا، یہ بات ختم ہو گئی، کیونکہ وگرنہ تو یہ تمہارا دعویٰ ہی متناقض ہے، یعنی سیلف کانٹرڈکٹری کلیم تم کر رہے ہو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جانتا ہے مگر اسے مٹا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہیں نہیں اس پر قادر نہیں ہے تو پھر آل پاورفل کیسے ہے؟ پھر وہ قادر مطلق نہیں ہے. اچھا اگر آپ کہیں کہ مٹا سکتا ہے، اچھا مٹانا چاہتا ہے یا نہیں؟ تیسرے لیول پہ آ کے وہ یہ کہیں گے اچھا اگر آپ کہیں نہیں مٹانا چاہتا تو وہ آل گڈ کیسے ہے؟ اگر آپ کہیں مٹانا چاہتا ہے تو پھر مٹاتا کیوں نہیں؟ وجود شر کو بنیاد بنا کر وہ تھیزم کو یعنی بلیونگ ان گاڈ، خدا کو ماننے کو پرابلمٹائز کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں کانٹرڈکشن، تمہارا دعویٰ ہی عقلاً کنسسٹنٹ نہیں ہے، تمہارا دعویٰ عقلاً بالکل لاجیکلی کانٹرڈکٹری ہے، تو اسے مانے ہی نہیں جا سکتے. ایک متناقض چیز کو ہم کیا مانیں؟ تم متضاد چیزوں کا دعویٰ لے کے بیٹھے ہوئے ہو. یہ ایپیکیورین پیراڈاکس کہلاتا ہے یہ، اور اسی کو
جو قرون وسطی کے عیسائی متکلمین ہیں انہوں نے بھی آنسر کیا، اور اسی کو جدید فلسفیوں نے بھی پھر سے اٹھایا ہے، ری آرٹیکولیٹ کیا، ری سٹیٹ کیا اسی پیراڈاکس کو، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا جو موضوع ہے اس کے آسپیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ دوسرے نمبر پر میں نے کہا تھا کچھ تمہیدی مقدمات ہیں۔ پہلا مقدمہ ہمارا ہے کہ عقل حقیقت کا کلی ادراک نہیں رکھتی، یہ ہمارا پہلا مقدمہ ہے۔ عقل حقیقت کا کلی ادراک نہ رکھتی ہے نہ حاصل کر سکتی ہے۔ اس پر ہماری دلیل کیا ہے؟ میں یہاں صرف ریفر کروں گا 20ویں صدی کی ابتدا کا ایک بہت بڑا میتھمیٹیشین ہے گوڈیل، اس کا انکمپلیٹنیس تھیورم ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھیے عقل ایک ہی وقت میں دو کام نہیں کر سکتی۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ وہ کہتا ہے عقل یا کمپلیٹ ہو سکتی ہے یا کنسسٹنٹ ہو سکتی ہے۔ عقل کنسسٹنٹ ہوگی تو کمپلیٹ نہیں ہوگی، اور کمپلیٹ ہوگی تو کنسسٹنٹ نہیں ہوگی۔ اب میں اسے ذرا اور لفظوں میں کہتا ہوں، عقل اگر حقیقت کا کلی احساس کرنا چاہے گی تو عقل کا داخلی ربط قربان ہو جائے گا، یعنی عقل کی اپنی ورکنگ میں جو ایک داخلی منطقی ربط ہے وہ برقرار نہیں رہے گا، عقل تضاد میں پڑ جائے گی۔ اور عقل اگر اپنے اس داخلی ربط کو محفوظ رکھنا چاہے گی تو اسے حقیقت کو ریڈیوس کرنا پڑے گا، یعنی حقیقت کا جزوی ادراک اس پر قانع ہونا پڑے گا، اس پر راضی ہونا پڑے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ گوڈیل ہے، بہت بڑا میتھمیٹیشین ہے، اور یہ اس کا بالکل مانا ہوا پیراڈاکس ہے، وہ تھیورم ہے۔ یہ ہمارا پہلا مقدمہ ہے کہ عقل، وہ جو اقبال نے کہا نا خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے، بڑھی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے، اس اینگل سے بھی اس پر غور کریں۔ دوسرا مقدمہ ہمارا ہے کہ خدا کا انکار کر کے انسان کا اثبات نہیں کیا جا سکتا، یعنی خدا کی نفی کر کے انسان کا اثبات، میں کہتا ہوں نیگیشن آف گاڈ لیڈز ٹو دا نیگیشن آف مین۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ خدا کو نیگیٹ کریں اور انسان کو افرم کریں، ناممکن ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کیسے، لیکن پہلے شعر ایک سنیں اقبال کا۔ اقبال نے کہا تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا، تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ اقبال کا ایک اور شعر سنیں، فارسی کا شعر ہے اور یہ وجد آفرین شعر ہے، جو لوگ فارسی سمجھتے ہیں وہ اس سے بہت لطف لیں گے۔ اقبال نے کہا شاخے نہالے سدرئی خارو خسے چمن مشو، شاخے نہالے سدرئی خارو خسے چمن مشو، منکرے حق اگر شدی منکرے خیشتن مشو، یعنی اگر تم نے حق کا انکار کر دیا ہے تو اپنا انکار نہ کرو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حق کا انکار کر کے اپنا اقرار محال ہے۔ کیسے؟ انسان وجود ممکن ہے، ممکن واجب کے بغیر ناقابل تصور ہے۔ انسان وجود اضافی ہے، اضافی مطلق کے بغیر ناقابل تصور ہے۔ انسان سیلف سفیشینٹ نہیں ہے، انسان پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، یعنی معدوم تھا موجود ہو گیا، تو جو معدوم سے موجود ہو وہ سیلف سفیشینٹ کیسے ہے؟ جو سیلف سفیشینٹ ہے وہ معدوم نہیں ہے۔ یہ بالکل سامنے کی بات ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا مقدمہ ہمارا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں، کہ الحاد عقل پرستی کی آخری منزل ہے۔ الحاد عقل پرستی کی آخری منزل ہے۔ عقل پرستی کیا ہوتی ہے؟ عقل پرستی کی کیا، یعنی ریشنلزم۔ ایک بات سمجھیں، ایک چیز ہے ریشنل، ایک چیز ہے ریشنلزم۔ ہم ریشنلٹی کے قائل ہیں، ریشنلزم کے قائل نہیں۔ عقل، عقلیت
عقلی اس کے قائل ہیں، عقل پرستی کے قائل نہیں ہیں. جس طرح ہم انسان کے قائل ہیں، انسان پرستی کے قائل نہیں ہیں. جس طرح ہم جذبات کے قائل ہیں لیکن ایموشنلزم سینٹیمنٹلزم کے قائل نہیں ہیں. ہم نفسیات کے قائل ہیں، سائیکالوجزم کے قائل نہیں ہیں. ہم سائنس کے قائل ہیں، سائنٹزم کے قائل نہیں ہیں. یہ کیٹیگریز یاد رکھیے گا، ان میں جو ڈفرینسز ہیں یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں. تو ریشنلزم کیا ہے؟ ایک فکرہ میں بولتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے سمجھنا انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہوگا. عقل ہے، عقل پرستی یعنی ریشنلزم نام ہے تنزیہ کا انکار کر کے تشبیہ پر اصرار کرنا. یہ جو قیصر صاحب نے کہا کہ فینومینن باؤنڈ کر دینا عقل کو، کہ عقل صرف مظاہر کی پابند ہے، یہی عقل پرستی ہے. یہ ہمارا مقدمہ ہے کہ عقل پرستی کی آخری سٹیج ہے الحاد. اور عقل پرستی پر ہمارے جو اعتراضات ہیں وہ معروف ہیں اور بڑے، وہ تو صرف آپ امپیریسسٹوں سے ہی پوچھ لیں تو ریشنلزم کی چھٹی ہو جاتی ہے. اچھا، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. ایک یہاں یہ نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ آپ تک پہنچنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بحث کرتے ہیں نا، یا مغرب کو جب آپ ٹیک اپ کرتے ہیں، تو یہ مت سمجھ لیا کریں کہ ان کی ہر بات کنسسٹنٹ ہے اور ان میں ہر بات پہ اتفاق ہے اور ایگریڈ اپون ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ان کے اپنے اندر بڑے پرابلم ہیں. یعنی خود ویسٹرن ٹریڈیشن میں بہت کچھ ہے. مثلا جس طرح بھی میں نے یہ فکرہ بولا ہے کہ ریشنلزم کو توڑنا ہو تو امپیریسزم کو پکڑ لو، کام چل جائے گا. تو امپیریسزم کے دلائل میں اس لیے یہاں عرض نہیں کر رہا، صرف اشارہ کر دیا. اگلی بات ہے ہمارا جو اگلا مقدمہ ہے. اگلا مقدمہ ہمارا یہ ہے کہ عقل کے دو موڈز ہیں، ایک ایکٹیو ایک پیسو. ہم کہتے ہیں صرف ایکٹیویٹی ہی عقل کی پراپرٹی نہیں ہے، پیسیوٹی بھی عقل کی ہی پراپرٹی ہے. یعنی جتنا عقل کا فعال ہونا عقلی ہے، اتنا ہی عقل کا منفعل ہونا بھی عقلی ہے. یہاں آپ یاد کریں، آپ حدیث بھی پڑھتے ہوں گے، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ خدا میں غور نہ کرو، مخلوق میں غور کرو. تو ہم کہتے ہیں کہ عقل کی ایکٹیویٹی کا دائرہ ہے مخلوق اور عقل کے انفعال کا دائرہ ہے عقیدہ. عقیدے میں عقل منفعل ہوگی، یعنی انفعالی قوت سے عقل حقائق کو تسلیم کرتی ہے اور فعال قوت سے عقل موجودات پر حکومت کرتی ہے. عقل کو حکومت کا حق تب ہے جب پہلے محکومی تسلیم کرے. جب یہ محکومی تسلیم نہیں کرے گی تو ظلم پیدا کرے گی. اگلا مقدمہ ہمارا ہے جو تمہیدی مقدمات ہیں، یہ بہت ضروری ہیں. ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ ملحدین کہتے ہیں خدا کو ماننا غیر عقلی ہے. تو ہم سوال کریں گے کہ کیا خدا کو نہ ماننا عقلی ہے؟ وہ کہتے ہیں خدا کو ماننا غیر عقلی ہے. ہم پوچھتے ہیں خدا کو نہ ماننا عقلی ہے؟ دنیا کا کوئی سمجھدار ملحد، جو کہ بہت کم ہے، یعنی جن کی بہت کمی ہے، میں نے دیکھا ہے جتنے ملحد ہیں بہت جذباتی ہیں، بہت ہی جذباتی. یہ تانا عام طور پر اہل مذہب کو دیا جاتا ہے، حالانکہ اہل مذہب جذباتی نہیں ہیں، غیرت مند ہیں. یہ اہل حمیت ہیں. جذباتیت کا کیا لینا دینا ہم سے؟ ہم کہاں جذباتی ہیں؟ بالکل تہمت ہے. ہم اہل حمیت ہیں، جذباتی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جتنے ایتھیسٹ ہیں بہت ایموشنل ہیں، یعنی چیزوں کو ایموشنلائز کر دیتے ہیں فوراً، آبجیکٹیولی نہیں دیکھ پاتے چیزوں کو. تو ہم کوئی سمجھدار ملحد آپ کو نہیں کہے گا کہ خدا کو نہ ماننا عقلی ہے. میں سمجھتا ہوں جس نے کوئی ایک کتاب بھی ڈھنگ کی پڑھ رکھی ہے ایتھیزم پہ، وہ کبھی یہ جرت نہیں کرے گا یہ کہنے کی کہ خدا کو نہ ماننا عقلی ہے. سبب یہ ہے کہ خدا عقلی معروض ہے، یعنی خدا حس یا عقل کے دائرے میں ہے جو عقلی یا غیر عقلی کہا جائے؟ ظاہراً نہیں. ہم کہتے ہیں عقلاً دونوں طرفیں برابر ہیں، یعنی خدا کو ماننا اور نہ ماننا ریشنلی ایکول ہے. یہ ٹھیک بات.
ہم خدا کو ماننے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ پیغمبر کی شہادت کی وجہ سے. یہ بات پلے باندھنے والی ہے. میں اس لیے خدا کو تھوڑی مانتا ہوں کہ میری عقل نے ثابت کر دیا خدا کو. نہیں، مجھے معلم عقل نے بتایا ہے کہ خدا ہے. نبی معلم عقل ہے. نبی کی کیا تعریف ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ معلم عقل کو. یہ لکھ لیں ذہن کی تختی پہ، معلم العقل نبی. یہ میری تعریف نہیں ہے، یہ الفاظ بھی میرے نہیں ہیں، یہ علامہ ایوب دہلوی کے الفاظ ہیں. اگر آپ لوگ علامہ ایوب دہلوی سے واقف ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ نہیں واقف ہیں تو سخت خسارے میں ہیں. میرے پاس ان کے مقالات ہیں PDF میں، میں ڈاکٹر صاحب کو بھیج دوں گا. آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے وصول کیجئے گا اور خطبات مقالات دہلوی پڑھیں. آپ دیکھیے گا کہ علم کی فلاورنگ کیا ہوتی ہے. یعنی علم فلاورنگ کیسے، یعنی علم کا پھول کیسے کھلتا ہے. یعنی شجر شعور پر علم کا پھول کھلتا کیسے ہے. یہ آپ دہلوی صاحب کو پڑھیے. ان کا فکر ہے کہ نبی معلم العقل ہے. تو معلم العقل نے ہمیں بتایا کہ خدا ہے، اس وجہ سے ہم اس طرف کو ترجیح دیتے ہیں. تو خدا کا ماننا نہ ماننا عقلاً برابر ہے. اور اس کا سبب ہے وہ بھی آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں. اگلا مقدمہ ہمارا ہے کہ خدا کے بارے میں نہ سائنسی بنیاد پہ کلام کیا جا سکتا ہے نہ فلسفیانہ بنیاد. سبب اس کا یہ ہے، یہ بھی بہت دھیان سے سماعت فرمائیے گا. سبب یہ ہے کہ آپ کا ذریعہ علم کیا ہوگا یہ نوعیت وجود طے کرے گی. وجود کی نوعیت یہ طے کرے گی کہ آپ کا ذریعہ علم کیا ہوگا. یعنی انٹالوجی ڈیسائیڈز اپسٹیمولوجی. اگرچہ جدید فلسفے میں یہ نسبت الٹ گئی ہے. ڈیکارٹیز کے بعد جو فلسفہ ہے وہ فلسفی آف اپسٹیمولوجی ہے ساری. اب یہاں وجود دریافت نہیں ہوتا، وجود ایجاد ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ جدید فکر انوینٹیو کیوں ہے تو اس نقطے کو سمجھیں. یعنی جو روایتی شعور تھا یا کلاسیکی شعور تھا وہ حقیقت کے حضور میں دامن پھیلا کے بیٹھا رہتا تھا. یعنی وہاں حقیقت دریافت ہوتی ہے. جو جدید شعور ہے وہ حقیقت کو انوینٹ کرتا ہے. اسی وجہ سے جدید تہذیب انوینٹیو ہے، ٹیکنالوجیکل ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ وجود کی بارگاہ میں، یعنی جب تک آپ وجود کی بارگاہ کے تقدس کو مجروح نہ کر کے رکھ دیں تب تک آپ انوینٹیو نہیں ہو سکتے. انوینٹیو آپ تب ہو سکتے ہیں جب آپ انکروچمنٹ کریں. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن بہت ہی اہم موضوع ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وجود کی نوعیت طے کرے گی ذریعہ علم. مثلا آپ میرے سامنے ایک کپ چائے کا لائے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس میں میٹھا ہے یا نہیں، تو آپ مجھے بتائیے، آپ پیالی کو چھو کے مجھے بتائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ چکھ کے. اگر آپ اس کے اوپر ہاتھ لگا کے مجھے بتائیں کہ نہیں اس میں تو میٹھا نہیں ہے تو میں کیا کہوں گا؟ بڑا ایب نارمل ہے. کیونکہ یہاں حس اور درکار ہے، یہاں چھونے کی حس نہیں درکار. یہاں کون سی حس درکار ہے؟ چکھنے کی. میں آپ سے کہتا ہوں یہ باہر ذرا دیکھیے فلان صاحب آئے ہیں، اور آپ یہاں دیوار کے ساتھ کان لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا سمجھا جائے گا؟ کہ اس کے حواس میں اختلاط پیدا ہو گیا، یہی کہا جائے گا. تو مرتبہ وجود، نوعیت وجود ذریعہ علم کو طے کرتی. اگلا مقدمہ ہمارا یہ ہے کہ سائنسی بنیادوں پر خدا کا وجود تو کیا ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، خود عقل کا وجود ثابت نہیں ہے. یعنی سائنسی بنیادوں پہ ٹیکنیکلی سپیکنگ، ٹیکنیکلی عقل کا وجود ثابت ہے. یعنی سائنسی بنیاد کا مطلب ہوتا ہے امپیریکلی. میں برین کی بات نہیں کر رہا، میں عقل کی بات کر رہا ہوں. یعنی کسی لیبارٹری میں
آپ مجھے ثابت کر کے دیں کلینکلی کہ عقل ہے، نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کلینکلی، امپیریکلی مجھے آپ ثابت کر کے دیں، کوئی سائنٹسٹ ثابت کر دے، برین نہیں، عقل۔ سائنسی طور پہ تو عقل کا وجود ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں بھی کوئی ضد ہے، ہر چیز کیسے سائنٹیفکلی ثابت ہو سکتی ہے؟ اعلیٰ چیزیں سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا جتنی کوئی شے مرتبہ وجود میں بلند ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ کی حد سے اتنی باہر ہے، یعنی جیسے جیسے کوئی چیز لطیف لطیف تر ترین ہوتی جائے گی ویسے ویسے سائنس کے اس سے نکلتی جائے گی۔ آخری مقدمہ ہمارا تمہیدی یہ ہے کہ ارتقاء کی بنیاد پر بھی الحاد کو ثابت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ارتقاء خود ایک عقیدہ ہے۔ ارتقاء خود کیا ہے؟ ایک عقیدہ ہے، تھیری ہے۔ اچھا، تھیری کہتے ہیں عقلی عقیدے کو۔ تھیری کی یہی تعریف ہے۔ تھیری کی تعریف ہے پرماننٹ پرسپیکٹو آف مائنڈ، جہاں عقل پڑاؤ اختیار کر لے، یعنی علم میں جہاں پڑاؤ اختیار کر لے وہ تھیری بن جاتی ہے۔ اچھا، تھیری لا نہیں ہوتی، یہ معروف بات ہے، تو اسے میں مزید تفصیل نہیں دینا چاہتا۔ بیچ میں نے ایک تمہیدی مقدمہ بیان کیا ہے کہ فعل و انفعال دونوں عقل ہی ہیں۔ یہاں میں ایک ریفرنس کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ چونکہ دینیات کے طالب علم ہیں تو علم کلام بھی پڑھتے ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا۔ علامہ پرہاروی نے نبراس میں جہاں اسباب علم کی بحث ہے، وہاں پر جہاں بات آتی ہے نا وَأَمَّا الْعَقْلُ فَهُوَ قُوَّةٌ لِلنَّفْسِ، اس کے تحت علامہ پرہاروی نے ایک دو فقرے لکھے ہیں، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے، مطلب عقل نفس کی قوت ہے۔ انہوں نے کہا قوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا القوت کیفیت فی الشیء، یہ شے کی ایک کیفیت ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ یکون مبدأ لفعلہ و تاثیرہ، یہ شے کی فعل و تاثیر کا مبدا بنتی ہے، یہ وہ قوت ہے، یعنی یہ قوت فعل ہے دوسرے لفظوں میں۔ پھر انہوں نے کہا وقد یطلق علی کیفیت، کبھی اس قوت کا اطلاق اس کیفیت پر بھی ہوتا ہے تکون مبدأ الانفعال والتاثیر، کبھی یہ وہ قوت ہوتی ہے جو قوت انفعال ہے، یعنی وہ انفعال کی کا مبدا بن جاتی ہے۔ تو یہ مقام نبراس میں سے پڑھیں اور اس پر غور کریں۔ میں نے جب یہ پڑھا تو میں ابھی باہر بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ مجھے لگا کہ علامہ پرہاروی بالکل ہمارے معاصر ہیں۔ یہ اتنی تازہ بات ہے۔ بڑائی کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ بڑے لوگ ارریلیونٹ نہیں ہوتے۔ بڑے لوگ، اچھا یہ بھی بات سمجھ لیں، بڑا دماغ غلط ہو کے بھی ارریلیونٹ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا دوسرا نقطہ تھا۔ تیسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دور جدید میں یہ جو پرابلم آف ایول ہے، اسے تھیولوجیکل فارمولیشن کے تحت خدا کے وجود کے انکار یا تھیزم یا مذہب کے انکار کی بنیاد بنایا گیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے دو اسباب ہیں فوری۔ ایک سبب ہے کہ جب رینیساں ہوئی ہے تو تب مغرب میں ایک مغرب کا ایک موقف پیدا ہوا ہے کہ ہم ہر چیز کو سسٹمیٹکلی ڈیفائن کریں گے۔ تو مغرب کا یہ جو ریڈکشنزم ہے یا سسٹمیٹائزیشن آف دا ریالٹی ہے، اس نے مغرب کو مجبور کیا اس بات پر کہ پرابلم آف ایول کو وہ تھیولوجیکلی فارمولیٹ کر کے یہاں سے کرے، مطلب نگیٹ کرے گاڈ کو۔ اور دوسری بات یہ، کیونکہ خدا کو اگر آپ مانتے ہیں نا تو آپ یکرخی کائنات کو نہیں ثابت کر سکتے، آپ یکجہتی وجود کو نہیں ثابت کر سکتے، پھر آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ یہاں لیئرز ہیں، یہاں جہتیں ہیں، اور حقیقت بہت پیچیدہ ہے، پھر آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے۔ پھر آپ عقل کی آفاقیت کے دعوے نہیں کر سکتے، پھر آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ عقل آفاقی ہونے کے باوجود کانٹیکسچوائز بھی ہوتی ہے، یعنی وہ عقل بالکل معتبر نہیں ہے جو لوکلائز نہیں ہے، یونیورسل ہونے کے ساتھ ساتھ۔
یعنی یہ دونوں باتیں عقل میں متحقق ہوں گی تو یہ قابل لائق اعتنا ہے اور قابل اعتماد ہے۔ اگلا نقطہ ہمارا دوسرا جو ہے سبب، وہ سبب ہے اخلاقی، یعنی مطلق آزادی۔ خدا مطلق آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وجود باری کا جو انکار ہے یہ اخلاقی مسئلہ ہے بنیادی طور پر، یعنی آپ ایبسلیوٹ فریڈم چاہتے ہیں تو آپ کو خدا نہیں سوٹ کرتا، مسئلہ یہ ہے۔ اچھا یہاں یہ بھی سمجھیں، یہ جو عقل ہے نا ہماری، یہ ارادے کی مزدوری کرتی ہے۔ عقل کے گھوڑے پر سوار کون ہے؟ ارادہ۔ کہا جاتا ہے آل ریشنلٹی از انٹینشنل۔ عقل کے گھوڑے کی مہاریں ارادے کے سوار کے ہاتھ میں ہیں۔ ارادہ ادھر چلاتا ہے تو ادھر چل پڑتی ہے، ادھر چلاتا ہے تو ادھر چل پڑتی ہے۔ آپ جس بات کو مان لیں گے اسے عقل ثابت کر دے گی، جس بات کا انکار کر دے گا عقل جھٹلا دے گی۔ بالکل مزدور ہے ارادے کی۔ میں اکثر سوچتا تھا، مثلا قرآن نے کہا نا کہ ہم نے یہ امانت، انا عرضنا الامانۃ علی السماء والارض، تو یہ ساری بات کر کے تو آخر میں کیا ہوا؟ وحملہ الانسان ان الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ اچھا یہ جہالت پر ظلم کو کیوں مقدم کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات، یعنی جہالت پہلے نہیں، ظلم پہلے ہے، تو مطلب ارادہ ہے آپ کا۔ اصل بات جب آپ خود پر ارادے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ جاہل رہتے ہیں۔ تو یہ ارادہ ہے، عقل ارادے کی مزدوری کرتی ہے۔ تو یہ مطلب آپ نے جب طے کر لیا کہ خدا چونکہ میرے مزے میں رکاوٹ ہے، یہ عیش و عشرت میں رکاوٹ ہے، تو بس پھر نہیں ماننا، کیونکہ انہوں نے تو یہی سمجھا تھا نا کہ زندگی کا تو بنیادی مقصد ہی ہے عیش و عشرت۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام، ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام، وائے تمنا خام، وائے تمنا خام۔ تو یہ ہمارا تیسرا نقطہ تھا۔ چوتھا نقطہ ہیوم والا تھا، وہ میں نے وہیں ایڈریس کر دیا ہے۔ پانچواں نقطہ ہمارا ہے کہ ہماری اور مغرب کی روایت میں کیا رسپانسز ہیں۔ یہ اب میں بہت مختصر کرتا ہوں، وقت پہلے ہی اوپر ہو گیا۔ اچھا یہ بھی سمجھیں کہ یہ وقت کے بارے میں نا اس طرح کی جو حساسیت ہے یہ خود ایک جدید رویہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یعنی یہ جو جنتری کا وقت ہے نا، یعنی یہ جو گھڑی کا وقت ہے، بہت اس پہ قائم رہنا یہ خود جدید رویہ ہے۔ میں سیدھا یہ تو نہیں کہتا کہ جدید پرستانہ رویہ، لیکن بہرحال جدید رویہ۔ اقبال نے کہا تھا عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کون سی نظم کا شعر ہے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے یہاں اقبالیات پہ بھی پروگرام ہوا ہے۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ بالکل، آخر ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے۔ وقت کم ہے تو میں بالکل مختصر کروں گا۔ مغربی روایت اور ہماری روایت میں رسپانسز ڈفرنٹ ہیں۔ افلاطون نے کہا کہ یہ جو ایول ہے یہ ان اٹ سیلف کچھ نہیں ہے۔ ارسطو نے بھی یہی کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو شر ہے یہ مادے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، ان فیکٹ کوئی شر نہیں ہے، یعنی شر حقیقی نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پلوٹائنس نے بھی یہی کہا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پلوٹائنس کی تھیری ایمنیشن تھیری ہے، یعنی وہاں سب کچھ تخلیق نہیں ہوا، صادر ہوا ہے، یعنی حقیقت کا سیلف ڈسکلوجر ہے کائنات۔ تو یہ بھی کائنات جب حقیقت نے خود کو ڈسکلوز کیا تو اس کے ڈسکلوجر کے ثانوی نتائج کے طور پر شر پیدا ہو گیا۔ تو وہ بھی کہتے ہیں یہ حقیقی نہیں ہے۔ اسی کو ہمارے ہاں جب تصوف میں تھیورائزیشن ہوئی ہے تو وہاں بھی خاصا استعمال کیا گیا یہ جو پلوٹائنس ہے اس کی تھیری کو۔ اچھا پھر جو عیسائی متکلمین ہیں، مثلا آگسٹائن، سینٹ ٹامس ایکوائنس اور سینٹ اینسلم، یہ اسے تقریباً یونانیوں والی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، یعنی یونانی فلسفے میں یہ بھی چل رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ شر کچھ نہیں ہے، شر اصل میں خیر کا عدم ہے۔ یعنی جس طرح اندھیرا کچھ نہیں ہے، روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے، جس طرح خاموشی کچھ نہیں ہے، آواز کے عدم کا نام ہے، تو شر بھی اصل میں خیر کا عدم ہے، یعنی پرائیویشن آف ایول۔
پرائیویشن آف گڈ. تو ان کا بھی یہی جواب ہے, اگرچہ تھوڑا انداز ان کا مختلف ہے. پھر اگر آپ ہمارے ہاں دیکھیں تو ہمارے ہاں ایک وہ ٹریٹمنٹ ہے جو معتزلہ کے ہاں ہے یا ہمارے فلسفیوں کے ہاں ہے. اب معتزلہ یا یہ جو مثلاً ابو علی سینا وغیرہ ہیں, یہ بھی نہیں مانتے. ابو علی سینا کہتا ہے وجود خیر ہے, شر موجود نہیں ہے. وجود خیر ہے, شر موجود نہیں ہے. اب فکرہ آپ غور خود کر لیجئے گا, اب میں اسے مزید تفصیل نہیں دے سکتا, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. آگے بڑھے. ہمارے جو متکلمین ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ معتزلہ نے عدل اور رحمت کو بنیاد بنایا ہے صفات الہیہ میں, اگرچہ وہ بالعموم صفات باری کے منکر ہیں. اور اشاعرہ نے ارادہ اور قدرت کو, ہم نے یعنی ماتریدیوں نے ارادہ, قدرت اور حکمت. امام ماتریدی نے خود شر کو وجود باری کے اس بات کی دلیل ثابت کیا ہے. انہوں نے کہا کائنات میں شر موجود ہے, کائنات ناقص ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسے کسی اور نے بنایا ہے. یہ اگر خود بناتی خود کو تو کامل بناتی. انہوں نے کہا وجود شر خدا کے وجود کی دلیل ہے. یہ امام ماتریدی ہیں کتاب التوحید میں. امام غزالی نے اس پر بہت عمدہ کلام کیا ہے, لیکن پوزیشن ان کی اشریوں والی ہے. اگرچہ امام غزالی نے یہ کہا کہ یہ جو دنیا موجود ہے یہ بیسٹ پاسبل ورلڈ ہے. اس پر بڑی بحث ہوئی امام غزالی کے زمانے میں. ان کے بعد اس پر علامہ سیوطی کا بڑا زبردست رسالہ ہے تشیید الارکان. دونوں موقف انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے امام سیوطی کا. آگے بڑھیں. اس پر علامہ ابن تیمیہ نے کمال کا فکرہ لکھا ہے. مجموعہ فتاوی کی جو 14ویں جلد ہے, امام علامہ ابن تیمیہ کے فتاوی کی 14ویں جلد, میں چاہوں گا کہ آپ لوگ وہ دیکھیں. اس میں علامہ نے ایک فکرہ لکھا ہے ابن تیمیہ نے. اچھا, ضمناً ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے. شاہ ولی اللہ کا ایک خط ہے, سندھ کے ایک صوفی بزرگ تھے, انہوں نے شاہ ولی اللہ کو خط لکھا تھا کہ آپ کا نقطہ نظر علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں کیا ہے. فارسی کا خط ہے, ڈھونڈیں اور پڑھیں. شاہ ولی اللہ کے مکتوبات میں پڑھنے کے لائق چیز ہے, اور اگر کوئی فارسی دان ہے تو اس کا اردو میں ترجمہ چھاپ دے. بہت عمدہ چیز ہے, آپ کے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا, علامہ ابن تیمیہ نے کہا شر حقیقی ہے, شر حقیقی ہے مگر مطلق نہیں, اضافی ہے. کیا کہنا ہے؟ میں قرآن جتنا پڑھ سکا ہوں مجھے جگہ جگہ اس بات کی تائید ملی, یعنی یہ بات ثابت ہوتی ہے شر اضافی ہے. ایک چیز ایک زاویے سے شر ہے, دوسرے زاویے سے خیر ہے, بلکہ خیر بھی ایک زاویے سے شر ہے. یا خیر میں شر ہے, شر میں خیر ہے. یہ بات واضح ہے نا. اب پیسہ تو خیر ہے نا, ہمارا کیا تصور ہے دولت کے بارے میں؟ عمر یہ سب خیر ہے, صحت یہ سب خیر ہے, تو کیا ان میں شر نہیں ہے؟ ان میں بھی شر ہے. ایول ان گڈ, گڈ ان ایول. تو ابن تیمیہ کا یہ بہت غیر معمولی فکر ہے. مجموعہ میں فتاوی کی 14ویں جلد میں علامہ ابن تیمیہ نے یہ فقرہ لکھا ہے, اور واقعی کیا کہنا ہے. اچھا, اب یہ جو مسئلہ شر کو بنیاد بناتے ہیں, استدلال کرتے ہیں انکار باری پہ, ہم جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا نہ تصور علم ٹھیک ہے, نہ تمہارا تصور خدا ٹھیک ہے, نہ تصور دنیا ٹھیک ہے, نہ تصور عقل ٹھیک ہے. ہم تمہارے ساتھ اس پر بعد میں بحث کریں گے, پہلے ان بنیادی تصورات پر ہماری بحث کرو. میں نے تمہیدی مقدمات اسی لیے بیان کیے تھے کہ آپ ان باتوں کو وہاں ریلیٹ کر لیں گے. تو ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ کائنات میں شر کے وجود سے زیادہ کیا ثابت ہوگا کہ کائنات ناقص ہے. بس, یعنی وجود شر باری تعالی کے وجود کے انکار کو کیسے لازم ہے؟ یہ فیلسی ہے, یہ بالکل مغالطہ ہے, بالکل آپ لزوم نہیں ثابت کر سکتے منطقی طور پر. تو یہ زبردستی کی بات ہے, مطلب یہ آربیٹریری ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا, پھر جب آپ شرک کی بنیاد پر خدا کا انکار کرتے ہیں تو اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو مزے کی جگہ ہونا چاہیے تھا. چونکہ ایسا نہیں ہے تو یہاں شر ہے, اسے مزے کی جگہ ہونا چاہیے تھا. تو
بنیادی بات وہی ہے کہ تصور علم، تصور عقل، تصور دنیا، تصور خدا، اس کا مسئلہ ہے۔ آخری نقطہ ہمارا یہ ہے، وقت میں نے میرا خیال آپ کا بہت ہی زیادہ لے لیا ہے، موضوع آپ ایسا دیتے ہیں کہ جس پہ میری نا اصل میں ایک عادت ہے کہ جب تک میں اپنی طرف سے یہ نہ سمجھوں کہ اس موضوع کے ساتھ انصاف ہوا ہے، مجھے خود تسلی نہیں ہوتی۔ تو یہ مطلب ہے کہ کوشش کیا کریں کہ موضوع کے اعتبار سے وقت کا تعین بھی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میرا احتجاج بھی ریکارڈ کریں، مطلب موضوع کے اعتبار سے یا تو موضوع ہلکا پھلکا دیں، چھلک پڑے۔ اچھا، اب آخری بات جو ایجابی طور پر ہم کہتے ہیں وہ ہے قانون ابتلا۔ ہم کہتے ہیں، ہم اپنی طرف سے یہ بات کہیں گے کہ شر کو اگر تم نے اپروچ کرنا ہے تو پہلے ابتلا کے قانون کو سمجھو، پہلے یہ سمجھو کہ خود مذہب کیا کہہ رہا ہے، کائنات کیوں بنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ماڈرنٹی کے پورے ڈسکورس میں مذہب سائلنٹ ہے۔ میں دہرا کے عرض کروں گا کہ مذہب کو صرف کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے اور مذہب کے منہ پہ پٹی باندھ دی گئی ہے، اور مذہب سے کہا گیا ہے کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک ٹو ڈیفینڈ یور سیلف، بس تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے اور ہمارے سارے اعتراضات، الزامات کو قبول کرنا ہے۔ یعنی مذہب سے صرف آپ نے جرم کا، یعنی اقبال جرم کروانا، بس مذہب کو بولنے دیں، اور مذہب جب بولے گا تو مذہب بتائے گا کہ یہ کائنات، یہ زندگی، یہ انسان، یہ سب ہم نے ابتلا کے لیے بنایا۔ اب اس پر میرے پاس بہت باتیں ہیں کہ خدا آزمائش کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، آزمائش کے شرائط کیا ہیں، آزمائش کا معیار کیا ہے، سب زیادہ آزمائش کن کی ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں، احادیث میں بکھرے میں دلائل، لیکن میں عرض کروں گا کہ اس پر اگر مستقل نشست رکھیں قانون ابتلا پہ تو مجھے اس کے ساتھ بہت دلچسپی ہے۔ میں نے اسے بہت منضبط طریقے سے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی آدمی نے اسے بیان کیا ہو۔ میرا ذاتی نقطہ نظر یہی ہے کہ قانون ابتلا سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو اس پر میں نے دلائل بھی اکٹھے کیے ہیں، پھر کبھی آپ نشست رکھیں گے تو میں وہ دلائل تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ اس وقت کی ہمارے پاس گنجائش اتنی نہیں ہے، تو میں ضروری باتیں عرض کر دی ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ اللہ میرا، آپ کا، سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ سب کا، انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ وقتاً فوقتاً آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں، تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو سدا آباد رکھے، شاداب رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اسلام کے لیے قابل فخر بنائے۔ وما علیہ اللہ۔